اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ٹورزم سیکٹر آف پاکستان۔ کیونکہ یہ اس لیے ٹاپک سیلیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان 4 موسموں، بلند و بالا پہاڑوں، صحرا، ساحل، تاریخی مقامات اور مذہبی آثار سے مالا مال ہے۔ ٹورزم کے لحاظ سے جو عالمی سطح پر منفرد سیاحتی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان صحت کے قدرتی وسائل کے اعتبار سے ٹاپ 25 ممالک میں آتا ہے۔ یہ بھی ورلڈ اکنامک رپورٹ کے مطابق اس لیے اس کے آنے کے چانسز ہیں، اس لیے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد سیاحت کا تعلق ہمارے اکانومی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو ہمارے وزٹر آتے ہیں وہ ہمارے لیے معاشیات کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا کمزور انفراسٹرکچر، ناقص مارکیٹنگ کی وجہ سے ٹورزم سیکٹر مختلف مسائل سے دوچار ہے۔ اس لیے یہ ٹورزم سیکٹر پاکستان میں آنے کے سی ایس ایس میں 2026 میں جو سی ایس ایس ہو رہا ہے اس میں آنے کے چانسز ہیں۔ تو آپ برائے میں اس کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اس میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ڈیفینیشن آف ٹورزم ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے جو 2020 سے لے کر 2025 کے درمیان گلوبل رینکنگ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آفیشیل اسٹیٹمنٹس یا کوٹیشن رپورٹس دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنا ہو گیا، کتنی رینکنگ ہے، اور ہمارے جو منسٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو آپ کے لیے پیپر کے سٹارٹ یا اینڈ میں بہترین سپورٹ مہیا کریں گے آپ کے لیے پیپر پریزنٹیشن کے لیے۔ اس کے بعد اسٹریٹجک سگنیفیکنس کیا ہے ٹورزم کے لیے، پاکستان کے لیے ٹورزم کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ اس کے بعد جو ٹورزم ہے یہ صرف اکانومی کو نہیں بلکہ یہ آپ کی گلوبل ڈپلومیسی اور امیج بلڈنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے وہ ہم پوائنٹس دیکھیں گے۔ اس کے بعد ٹائپس آف ٹورزم دیکھیں گے، کتنی ٹائپس کی ٹورزم ہے، اور پاکستان میں جو میجر ٹورزم ایٹریکشن پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کی چیلنجز ٹو ٹورزم سیکٹر ان پاکستان اور اس کی وجہ سے کیا امپیکٹس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹورزم کے سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے کون سی پالیسیز اور انیشیٹو سٹارٹ کی اور ان کی افیکٹونیس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم گلوبل کیس اسٹڈیز دیکھیں گے۔ اپنے جو پالیسی میں جو نقائص ہیں اور گلوبل کیس اسٹڈیز میں بہترین پوائنٹس ہیں ان کو مکس کر کے ہم ریکمنڈیشن بتائیں گے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو سسٹینیبل ٹورزم کس طرح اچیو کر سکتا ہے۔ اور اس کی مزید ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں کہ ہماری ویڈیو کیسی تھی، اس میں کون کون سے پوائنٹس ایڈ کیے جا سکتے تھے، یہ ہم آپ کے لیے کون سی نیکسٹ ٹاپک پر ویڈیو بنائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پہلی سلائیڈ کی طرف، وہ ہے ڈیفینیشنز آف ٹورزم۔ سمپل ڈیفینیشن ہے ٹورزم از دا آرگنائزڈ ٹریول اینڈ اسٹے آف پیپل وزٹنگ پلیسز بیونڈ دیئر ہوم ان انوائرمنٹ فار ریکریشن، کلچرل ایکسپیرئنس اینڈ اکنامک ایکسچینج۔ اس کو میں بتا دیتا ہوں، سیاحت ایک آرگنائز ٹریول ان سفر ہے جس میں لوگ اپنے رہائشی علاقے سے باہر یعنی بیونڈ دیئر ہوم تفریح، ثقافتی تجربات اور معاشی تبادلے کے لیے سفر اور قیام کرتے ہیں۔ یہ تھی سادہ تعریف ٹورزم کی۔ ابھی ہم کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے مطابق وہ کیا ہے۔ یہ عالمی ادارہ سیاحت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن۔ Tourism comprises travel for leisure, business and other purposes outside one's usual environment.
صحت سے مراد وہ سفر ہے جو تفریح یعنی لیجر کہتے ہیں تفریح، بزنس اینڈ ادر پرپسز آؤٹ سائڈ ون یوزول انوائرمنٹ، اپنے ماحول سے باہر کیا جائے، ایسے سفر کو کہتے ہیں ٹورزم۔ یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق ڈیفینیشن تھی، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ آپ جب پیپر میں 2 ڈیفینیشن لکھیں گے تو پیپر پر جو چیک کر رہا ہوگا اس پہ آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ ابھی ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کی۔ پاکستان موسٹ ورلڈ کلاس لینڈسکیپ فرام ماؤنٹین گلگت بلتستان ٹو ڈیزرٹس، کاسٹ اینڈ ہیریٹیج سائٹس۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے خوب نوازا ہے۔ یہاں گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑ، بلوچستان و تر کے وسیع صحرا، خوبصورت ساحلی پٹی اور تاریخی ثقافتی ورثے کے حامل جگہیں موجود ہیں جو اسے دنیا کی بہترین سیاحتی ممالک کی صف میں کھڑا کرتی ہیں۔ ریچ سیولائزیشنل ہسٹری، موئنجو دڑو، ٹیکسلا، گندھارا، ایشینٹ بدھسٹ موناسٹریز۔ پاکستان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ موئنجو دڑو، ٹیکسلا، گندھارا بدھ مت کی قدیم اس ملک کے ثقافتی ورثے میں اہم منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ٹورزم سرج پوسٹ 2022 فلڈ ریکوری شوز ریزیلینس۔ 2022 کی تباہ کن سیلاب کے بعد بھی پاکستان میں سیاحتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو قوم کی بحالی کی قوت اور سیاحت میں دلچسپی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد ریویلڈ گیپس، لمیٹڈ انفراسٹرکچر، انکنسسٹنٹ پروموشن اینڈ سیزنلٹی۔ تاہم اس ترقی نے سیاحت کے شعبے میں موجود بنیادی خامیوں کو بھی بے نقاب کیا، جیسے کمزور انفراسٹرکچر، غیر مربوط مارکیٹ یعنی ان آرگنائز مارکیٹنگ، موسمی سیاحت کی تعدید اور حکومتی سطح پر تسلسل کی کمی، یعنی جو پالیسی بنتی ہے وہ بعض اوقات کبھی کنسسٹنٹ فنڈز نہ آنے کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹریٹجک ریفارم، ای ویزا فری رول آؤٹ ان اگست 2024، اوپن ایکسیس ٹو 1 to 6 کنٹریز ود ان 24 آورس۔ حکومت پاکستان نے اس خلاف کو پورا کرنے کے لیے اسٹریٹجک اقدامات کیے ہیں، جس میں اگست 2024 میں 126 ممالک کے لیے ای ویزا اسکیم کا آغاز قابل ذکر ہے۔ اس اقدام کے تحت غیر ملکی سیاح صرف 24 گھنٹے میں ویزا حاصل کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان کی بین الاقوامی رسائی بہتر ہوئی۔ اس کے بعد ٹورزم برانڈنگ پش، سلام پاکستان لانچ انٹرنیشنلی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سلام پاکستان کے نام سے ایک عالمی برانڈنگ مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد پاکستان کو پرامن، خوش آمدید اور متنوع سیاحتی منظر کے طور پر متعارف کروانا ہے۔ یہ تمام اقدامات سیاحت کو معیشت کا کلیدی ستون بنانے کی سمت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سیاحت معیشت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انٹروڈکشن ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان گلوبل رینکنگ ٹورزم۔ پہلے یہ ہے، پھر گلوبل رینکنگ ہے۔ سب سے پہلے ہے 2020 میں ڈیٹا ناٹ اویلیبل ڈیو ٹو کووڈ-19 ڈسٹرپشنز۔ 2021 کے مطابق پاکستان کی جو گلوبل رینکنگ تھی وہ تھی 83۔ 2022 کا ڈیٹا نہ پبلش، ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے ڈیٹا پبلش نہیں کیا تھا۔ 2024 کے مطابق 101 پوزیشن، یعنی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہم امپروو ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہم ٹاپ 25 میں آتے ہیں، تو ابھی 101%، 101 سائڈ پہ آتے ہیں۔ یہ تھی گلوبل رینکنگ۔ آپ اس گراف کا پیپر بنا کے پیپر پریزنٹیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے آفیشیل اسٹیٹمنٹس کیا کہتی ہیں۔
ٹورزم کے بارے میں. پرائم منسٹر آن ورلڈ ٹورزم ڈے. پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا تھا ٹورزم فوسٹرز پیس سوشل ایمپتھی اینڈ انٹرنیشنل امیج آف پاکستان. ٹورزم فوسٹرز بہتر بنا پیس سوشل ایمپتھی اینڈ انٹرنیشنل امیج آف پاکستان. سمپل ایزلی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. اس کے بعد ورلڈ یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن named Pakistan best performing tourism destination of 2023 after 115% surge in travels, 92% recovery. Pakistan best performing tourism destination of 2023 after 115% surge in arrivals, 92% recovery. اس کے بعد ریوٹرز مئی 2025 میں رپورٹ کے مطابق ٹیرر اٹیک ان کشمیر killed travelers and suspended نیلم ویلی tourism on Pakistani side. Terror attack in Kashmir killed travelers. Suspended یعنی منقطع کر دیا گیا ہے نیلم ویلی ٹورزم آن پاکستانی سائڈ. کشمیر میں دہشت گردی کے واقعے نے سیاحتوں کی جان لی ہے اور نیلم ویلی میں سیاحت معطل کر دی گئی ہے پاکستان والی سائڈ پہ. یہ رائٹرز نے دی ہے مئی 2025 میں رپورٹ. ان کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں پیپر میں جس کے لیے آپ کی پیپر بہترین ہوگا. اس کے بعد ابھی ہم بات کریں گے اسٹریٹجک سگنیفیکینس آف ٹورزم فار پاکستان. تو پاکستان کی ٹورزم فیکٹر کی کیا اہمیت ہے, کیا اس کی ورتھ ہے, کیا اس کی امپورٹنس ہے. سیاحت پاکستان کی معیشت میں کلیدی یعنی اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے فارن ایکسچینج ارنر اینڈ ملٹی پلائر ایفیکٹ ریسیوڈ جمپڈ 40% ان 2023. 2023 میں پاکستان نے سیاحت سے $1.3 ملین کا زر مبادلہ حاصل کیا جو پچھلے سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ہے. یہ اضافہ 115% غیر ملکی سیاحت کی آمد کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ فیکٹ نوٹ کر لیں آپ. یہ 2023 میں پاکستان نے سیاحت سے $1.3 ملین کا فارن ایکسچینج یعنی زر مبادلہ حاصل کیا جو پچھلے سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ہے. یہ اضافہ 115% غیر ملکی سیاحوں کی آمد کی وجہ سے ممکن ہوا. نمبر 2 ہے وہ جاب کریشن. سیکٹر امپلائڈ 4.73 ملین پیپل ان 2023 projected to reach 6.9 ملین by the 2034. صحت کے شعبے نے 2023 میں 4.73 ملین افراد کو روزگار فراہم کیا. پہلے تو فارن ایکسچینج ہم کما رہے ہیں, دوسرا جاب کریشن ہو رہی ہے صحت کی وجہ سے. اور یہ تعداد 2034 تک 6.50 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے. صحت کے شعبے نے 2023 میں 4.73 ملین افراد کو روزگار فراہم کیا. اس کے بعد پروموٹس ہیریٹیج کنزرویشن اینڈ لوکل لیولیہڈ. صحت مقامی ثقافتوں اور روایات کے تحفظ میں مدد دیتی ہے. پریزرویشنز. صحت مقامی ثقافتوں اور روایات کے تحفظ میں مدد دیتی ہے. سیاحتی سرگرمیوں سے مقامی دستکاری, خوراک اور رہائش کے شعبوں کو فروغ ملتا ہے جس سے مقامی معیشت مضبوط ہوتی ہے. انہینس سافٹ پاور برانڈنگ. سلام پاکستان برانڈنگ مہم کے تحت پاکستان نے اپنی صحتی شناخت کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جس سے ملک کی نرم طاقت میں اضافہ ہوا.
سلام پاکستان برانڈنگ یعنی کمپین کے ذریعے پاکستان نے اپنی سیاحتی شناخت کو عالمی سطح پر متعارف کروایا، جس سے ملک کی نرم پاور سافٹ پاور میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس، روڈ، ایکسپریس ویز اینڈ ایئرپورٹس لائک سکردو اینڈ گلگت بلتستان۔ حکومت نے سکردو اور گلگت بلتستان کے ہوائی اڈوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 180 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی، جس سے سیاحتی مقامات تک رسائی بہتر ہوئی۔ ٹورزم کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا ہے۔ جیسے حکومت پاکستان نے سکردو اور گلگت بلتستان کے ہوائی اڈوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 180 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے سیاحتی مقامات تک رسائی بہتر ہوئی۔ اس کے بعد ہے انکریج نیچر ٹورزم سینرجی، پرموٹنگ کلائمیٹ ریزیلینس اینڈ ایکو ڈیولپمنٹ۔ پاکستان میں قدرتی سیاحت کے فروغ سے ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت میں مدد مل رہی ہے۔ پاکستان میں قدرتی سیاحت کے فروغ سے ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت میں مدد مل رہی ہے۔ مثال کے طور پر گلگت بلتستان میں ماحولیاتی سیاحت کے منصوبے مقامی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گلگت بلتستان میں ماحولیاتی سیاحت کے منصوبے مقامی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ٹورزم سگنیفیکینس کیا ہے کہ اسے ہم فارن ایکسچینج کماتے ہیں، جابس کریٹ ہوتی ہے، لوکل وہ کلچر پروموٹ ہوتا ہے، سافٹ پاور ہماری بڑھتی ہے کہ پاکستان ایک اب سیکورٹی اسٹیٹ نہیں، اب بہترین ملک بن چکا ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہماری جو ٹورزم ایریا ہوتے ہیں وہاں انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انکریج نیچرل ٹورزم۔ اس کے بعد جو کلائمیٹ کی وجہ سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق حکومت انویسٹ کرتی ہے تاکہ اس کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ ہمارا ٹورزم پروموٹ ہو سکے۔ سگنیفیکینس کرنے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ٹورزم ایز اے گلوبل ڈپلومیسی اینڈ امیج بلڈنگ۔ ٹورزم گلوبل ڈپلومیسی اور امیج بلڈنگ میں کیا اہم ادا کر سکتا ہے، اب اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان نے سیاحت کو عالمی سفارتکاری اور قومی امیج بلڈنگ کو فروغ کے لیے مؤثر ذریعہ بنایا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹورزم ڈپلومیسی فوسٹر کراس کلچر پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ۔ کہتا ہے ٹورزم ڈپلومیسی فوسٹرز کراس کلچر پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ۔ سیاحت بین الاقوامی روابط کا فروغ دینے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پاکستان اور چین نے ثقافتی ڈپلومیسی اور سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، جس سے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہوئے۔ نمبر 2 ہے یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن ریکگنیشن امپروز پاکستان انٹرنیشنل امیج۔ اقوام متحدہ کے عالمی سیاحت ادارے نے یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے 2023 میں پاکستان کو بہترین سیاحتی مقام قرار دیا۔ اس اعتراف سے پاکستان کی عالمی سطح پر ساخت یعنی امیج بلڈنگ میں اضافہ ہوا، امیج امپروو ہوئی اور سیاحوں کا اعتماد بحال ہوا۔ جو وزٹر تھے، جو ٹورسٹ ہیں، ان کا اعتماد مورل بہتر ہوا۔ اس کے بعد نمبر پارٹیسپیشن ان گلوبل ایکسپوز، لندن، برلن، دبئی بزنس لنکیجز۔ پاکستان نے لندن، برلن اور دبئی میں منعقد عالمی سیاحتی نمائشوں میں شرکت کی۔ مثال کے طور پر لندن میں ورلڈ ٹریول مارٹ 2023 میں پاکستان پویلین کا افتتاح کیا گیا، جس سے بین الاقوامی شرکت داریوں میں اضافہ ملا، یعنی جو انویسٹر تھا ان کو فروغ ملا۔ اس کے بعد ویزا لبرلائزیشن بوسٹ ایسیس اینڈ پرسپشن آف اوپننس۔ 14 اگست 2024 سے پاکستان نے 126 ممالک کے شہریوں کے لیے مفت ای ویزا اسکیم متعارف کروائی ہے، جس سے سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا اور ملک کے کھلے پن کی جو پرسپشن تھی اس کو وہ
کنکریٹ ہوئی، مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد ٹورزم ایز اے ٹول فار پیس، میسیجنگ اسپیچ بائی پی ایم آن ورلڈ ٹورزم ڈے۔ گلوبل ڈپلومیسی کے لیے پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں آپ۔ وزیر اعظم نے 27 سپتمبر 2024 کو ورلڈ ٹورزم ڈے پر اپنے پیغام میں سیاحت کو امن، سماجی ہمدردی اور پاکستان کی بین الاقوامی امیج کے فروغ کا ذریعہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے 27 سپتمبر 2024 کو ورلڈ ٹورزم ڈے پر اپنی پیغام میں سیاحت کو، ٹورزم کو امن، سماجی ہمدردی اور پاکستان کی گلوبل امیج کو فروغ کا ذریعہ قرار دیا۔ تو ٹورزم کے لیے ہم ٹورزم ڈپلومیسی فوسٹر کے ذریعے ہم کلچر پیپل کنیکٹ بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو انٹرنیشنل امیج ہے یہ بہتر، جب یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان اب بہتر ہو چکا ہے، تو اس سے پاکستان کی جو لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، تو اس سے وہ بہتر ہوا۔ پاکستان گلوبلائزیشن سے ہمارے بزنس نہیں سے بڑھے۔ جب ہم ٹورزم گلوبل ایکسپو میں انٹر کرتے ہیں تو اس سے ہماری بزنس کمیونٹی انگیجمنٹ بڑھتی ہے، تاکہ لوگ جو فارن انویسٹر ہوتا ہے وہ آپ کے لوکل ہوٹلنگ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو روڈ وغیرہ میں دیتے ہیں پیسے، تاکہ وہ پھر آپ سے ٹیکس کلیکشن کر سکیں۔ ویزا لبریشن پاکستان نے اس کے لیے کام کیا تاکہ ہماری اوپننس کو بڑھے۔ اور یہ پی ایم صاحب نے جو اسپیچ دیا کہ یہ ورلڈ ٹورزم از اے ٹول فار پیس، اور ٹورزم ایز گلوبل ڈپلومیسی بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف ٹورزم پاکستان کے۔ پاکستان میں ٹورزم کی کتنے اقسام پائی جاتی ہیں؟ پہلے نمبر پہ وہ ہے ماؤنٹین یا ایڈونچر ٹورزم۔ یہ گلگت بلتستان اور چترال میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے، خاص طور پر گلگت بلتستان اور چترال، ایڈونچرزم کے شوقین سیاحوں کے لیے جنت کی مانند دنیا ہے۔ یہاں دنیا کے بلند و بالا پہاڑ جیسے کیٹو بھی موجود ہے۔ یہ سیاحت نہ صرف مقامی معیشت کو فروغ دیتی ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت تصویر بھی پیش کرتی ہے۔ پاکستان کے ناردرن ایریاز، خاص طور پر گلگت بلتستان اور چترال، ایڈونچر ٹورزم کے سیاحوں کے لیے جنت کی مانند ہے۔ یہاں کیٹو کے پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ٹورزم، جو ماؤنٹین ٹورزم سے نہ صرف مقامی معیشت کو فروغ دیتا ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت تصویر میں بھی پیش ہے۔ اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں کہ پاکستان از ہوم ٹو 5 آف ورلڈ 14 ہائیسٹ پیکس۔ پاکستان از ہوم ٹو 5 آف ورلڈ 14 ہائیسٹ پیکس including K2, the second highest mountain globally. including K2, the second highest mountain globally. یہ تو کہ ماؤنٹین ٹورزم۔ نمبر 2 پہ کلچرل یا ہیریٹیج ٹورزم، موئنجو ڈورو، ٹیکسلا، لاہور فورٹ۔ پاکستان کا تاریخی ورثہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ موئنجو ڈورو اور ٹیکسلا جیسے مقامات دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے آثار ہیں۔ لاہور قلعہ، شالامار باغ اور بادشاہی مسجد مغلیہ دور کی شاندار تعمیرات کی مثالیں ہیں۔ یہ مقامات نہ صرف ملکی سیاحوں کو بلکہ بین الاقوامی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ دا لاہور فورٹ اینڈ شالیمار گارڈنز آر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس۔ The Lahore Fort and Shalimar Gardens are UNESCO World Heritage Sites۔ جو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جو ریفلیکٹس کرتی ہیں دا رچ مغل آرکیٹیکچر۔ اس کے بعد نمبر تین جو ٹائپ ہے وہ ہے ریلیجیس ٹورزم، جیسے کرتارپور کوریڈور اینڈ صوفی شرائنز۔ پاکستان میں مختلف مذاہب کے مقدس مقامات موجود ہیں۔ کرتارپور راہداری سکھ برادری کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، جہاں بابا گرو نانک کا مزار ہے۔ صوفی مزارات جیسے داتا دربار، شاہ رکن عالم اور لال شباز گنر روحانی سیاحت کے مراکز ہیں۔
یہ مقامات نہ صرف مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کو بھی متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ میں ڈفرینٹ قسم کے مندر بھی موجود ہیں۔ ایک فیکٹ نوٹ کر لیں، ان 2023 اوور 1 لاکھ سکھ پیلگرمز یعنی جو آئے تھے وزٹرز visit the Kartarpur corridor, marking a significant increase in religious tourism. In 2023, over 1 lakh Sikh pilgrims visited the Kartarpur corridor, marking a significant increase in religious tourism. نمبر چوتھا ہے وہ ہے ایکو ٹورزم، ایکو ماحولیاتی سیاحت۔ وہ کہتا ہے کہ ساحلی سندھ، کوسٹل سندھ اینڈ بلوچستان صحرا ڈیزرٹس، پاکستان کے ساحلی علاقے جیسے ہنگول نیشنل پارک اور صحرا جیسے بلوچستان ماحولیاتی سیاحت کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ پاکستان کے ساحلی علاقے جیسے ہنگول نیشنل پارک اور صحرا جیسے چولستان ماحولیاتی صحت کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ یہاں کے قدرتی مناظر، جنگلی حیات اور منفرد جغرافیائی یعنی جیوگرافیکل کریکٹرسٹک سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک اسپیننگ یعنی پھیلا ہوا ہے اوور 6100 اسکوائر کلومیٹر، از ہوم ٹو ڈائیورس وائلڈ لائف اینڈ یونیک راک فارمیشنز اٹریکٹنگ ایکو ٹورسٹ یعنی جو ماحولیاتی ٹورسٹ ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک اسپیننگ اوور 6100 اسکوائر کلومیٹر is home to diverse wildlife and unique rock formations attracting eco tourists. نمبر 5 پہ جو ٹائپ ہے وہ ہے اربن یا لیزر ٹورزم، اسلام آباد رورل مری سٹی بریکس۔ پاکستان کے شہری مراکز جیسے اسلام آباد، لاہور اور کراچی تفریحی سیاحت کے لیے مشہور ہیں، لیزر ٹورزم کے لیے مشہور ہیں۔ اسلام آباد کی خوبصورتی، مری کی پہاڑی ہوائیں اور لاہور کی تاریخی گلیاں ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ مقامات نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی ٹورسٹ کے لیے بھی پرکشش ہیں، جو ملک کی معیشت اور ثقافت کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں، مری اٹریکٹس، مری اپنے بندوں کو کھینچتا ہے اپروکسیمیٹلی 1.5 ملین ٹورسٹ اینولی، میکنگ اٹ ون آف دا پاکستان موسٹ وزٹڈ ہل اسٹیشنز۔ مری اٹریکٹس اپروکسیمیٹلی 1.5 ملین ٹورسٹ اینولی، میکنگ ون آف پاکستان موسٹ وزٹنگ ہل اسٹیشنز۔ پاکستان میں 5 قسم کی ٹورزم پائے جاتے ہیں، پہلے ماؤنٹین، پھر کلچرل، پھر ریلیجیس، پھر ایکو ٹورزم اینڈ پہ ہے اربن ٹورزم۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے میجر ٹورسٹ اٹریکشن پاکستان قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثے اور ثقافتی تنوع سے مالا مال ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پاکستان قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثے اور ثقافتی تنوع سے مالا مال ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس میں پہلے جو اٹریکشن پوائنٹ ہے وہ ہے گلگت بلتستان اینڈ قراقرم پیکس، قراقرم پیکس۔ گلگت بلتستان پاکستان کا شمالی نارتھ ایریا ہے، جو قراقرم کی پہاڑی سلسلے کا گھر ہے۔ K2 جہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی واقع ہے۔ یہ علاقہ کوہ پیماؤ
ٹریکرز اور قدرتی مناظر کے شوقین افراد کے لیے جنت کی مانند ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے ناردرن ایریاز میں شامل ہے جو قراقرم کی پہاڑی سلسلے کا گھر ہے۔ کیٹو جہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی واقع ہے۔ یہ علاقہ کوہ پیماؤں، ٹریکرز اور قدرتی مناظر کے شوقین افراد کے لیے جنت کی مانند ہے۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ In 2023, Gilgit-Baltistan welcomed over 11,000 foreign tourists, including 50 climbers and trekkers. In 2023, Gilgit-Baltistan welcomed over 11,000 foreign visitors, including 2050 climbers and trekkers. نمبر 2 پوائنٹ پہ جو اٹریکشن ہے وہ ہے ہنزا ویلی یا عطا آباد لیک۔ ہنزا ویلی اپنی دلکش مناظر، صاف ستھری فضا اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ عطا آباد جھیل جو 2010 کی لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں بنی ایک خوبصورت سیاحتی مقام بن چکی ہے، تاہم حالیہ برسوں میں ٹورسٹ کی بڑھتی ہوئی تعداد نے ماحولیاتی مسائل کو جنم دیا ہے، جیسے کہ فضلہ کا مناسب انتظام نہ ہونا۔ اس کے باوجود پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیاحت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فیکٹ نوٹ کر لیں آپ۔ عطا آباد لیک فارمڈ ان 2010 has become a major tourist attraction in the Hunza Valley. نمبر جو 3 پہ وہ ہے میجر ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ ہے وہ ہے موہنجو دڑو اور انڈس ویلی روئنز جو تباہ ہو چکے ہیں۔ انڈس ویلی روئنز موہنجو دڑو جو 3000 قبل مسیح کی وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے۔ موہنجو دڑو جو 3000 قبل مسیح کی وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے، دنیا کے قدیم ترین شہری مراکز میں سے ایک ہے۔ یہ مقام یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور ٹورسٹ کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں آپ۔ موہنجو دڑو کے بارے میں اپنے پہلے ان مارچ 2024 یونیسکو اینڈ ICOMOS visited Mohenjo-daro to monitor restoration work after the 2022 floods. In March 2024, UNESCO and ICOMOS visited Mohenjo-daro to monitor restoration work after the 2022 floods. نمبر 4 ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکسلا اینڈ گنڈا دارا کی تاریخی اور ہسٹورک سائٹس۔ ٹیکسلا جو گنڈا دارا تہذیب کا مرکز رہا ہے، بدھ مت کے آثار اور قدیم یونیورسٹیوں کا گھر ہے۔ یہ مقام یونیسکو کے علامتی ورثے میں شامل ہے اور دنیا بھر کے ٹورسٹ اور ریسرچرز کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہ مقام یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور دنیا بھر کے ٹورسٹ اور ریسرچر کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ ان جنوری 2025 یعنی اسی سال ان جنوری 2025 40 scholars from 14 countries 40 scholars from 14 countries یعنی 40 scholars 14 ممالک سے visited Texla as a part of international winter school on Gandhara Buddhism. نمبر 5 ہے ٹورسٹ اٹریکشن پاکستان میں، وہ ہے سوات ویلی، شانگلہ، کلاش ویلیز۔
سوات ویلی اپنی قدرتی خوبصورتی، سرسبز وادیوں اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے مشرق کا سوئٹزرلینڈ کہلاتی ہے۔ سوات ویلی اپنی قدرتی خوبصورتی، سرسبز وادیوں اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے مشرق کا سوئٹزرلینڈ کہلاتی ہے۔ شانگلا اور کلاش ویلیز بھی اپنی منفرد ثقافت اور روایت کی وجہ سے سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ شانگلا اور کلاش ویلیز بھی اپنی منفرد ثقافت اور روایت کی وجہ سے سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ یہ تھی پاکستان کی جو مین 5 ٹورسٹ اٹریکشن سائٹس، جس میں گلگت بلتستان، حمزہ ویلی، مونجی دڑو اینڈ اندس ویلی روئنز، ٹیکسلا اینڈ گنگا دارا، ہسٹورک سائٹس، سوات ویلی، شانگلا اینڈ کلاش ویلیز۔ ابھی ہم دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد پاکستان میں 5 قسم کے ٹورزم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ 5 ٹاپ کی ہم نے ایکسٹریکشن پوائنٹس بتا دیے۔ اس کے بعد یہ ہماری اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، اس کے باوجود ٹورزم سیکٹر کن مسائل کا سامنا وہ ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کا سیاحت کا شعبہ قدرتی حسن، تاریخی ورثے اور ثقافتی کلچر ہیریٹیج کے باوجود کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ سب سے جو مین ایشو ہے وہ ہے سیکورٹی کنسرنز، ریجنل ٹینشنز اینڈ ٹریول ایڈورسریز۔ پاکستان میں سیکورٹی کے مسائل، خاص طور پر بعض علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات، سیاحوں کے اعتماد کو متاثر کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر جاری سفری انتباہات اور علاقائی کشیدگی جیسے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ سیاحت کے فروغ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ علاقائی کشیدگی جیسے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ سیاحت کے فروغ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں۔ In May 2025, a terror attack in Kashmir killed travelers and suspended Neelam Valley tourism on Pakistan side. In May 2025, a terror attack in Kashmir killed travelers and suspended Neelam Valley tourism on Pakistan side. یہ اٹیک ادھر ہوا ہے کشمیر والی سائڈ پہ، ان کے بندے ٹریولر کو مارا، جس وجہ سے نیلم ویلی میں بھی ٹورزم روک دی گئی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہوا ہے انڈر ڈیولپ انفراسٹرکچر فور روڈز لمیٹڈ کنیکٹیوٹی۔ پاکستان میں سیاحتی مقامات تک پہنچنے کے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر کی کمی ہے، جیسے ناقص سڑکیں اور محدود ہوائی رابطے، سیاحوں ٹورسٹ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی بہتری جیسے سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور ہوائی اڈوں کی ترقی سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 جو ہے وہ سیزنلٹی، اوور کنسنٹریشن ان سمر منتھس۔ سیزنلٹی، موسمیاتی سیاحت۔ پاکستان میں سیاحت کا زیادہ تر دار و مدار گرمیوں کے مہینوں پر ہوتا ہے۔ جب سیاحتی مقامات پر رش بڑھ جاتا ہے، یہ موسمی رجحان دیگر مہینوں میں سیاحتی سرگرمیوں کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ سال بھر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف موسموں میں کنٹینیو سیاحتی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی ضرورت ہے۔ گرمیوں میں عوام زیادہ جاتی ہے، اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں۔ پاکستان ڈومیسٹک ٹورزم انڈسٹری از اسٹیمیٹڈ ایٹ 50 million tourists who travel in country on short trips, usually between May and August. Pakistan domestic tourism industry is estimated at 50 million tourists who travel in country on short trips, usually between May and August. نمبر 5 جو ایشو ہے وہ ہے ویک ڈیٹا سسٹم لیک اور ٹورزم اسٹیٹکس پلیٹ فارم۔ پاکستان میں سیاحت سے متعلق مستند یعنی اتھینٹک اور جامع اعداد و شمار کی
کمی پالیسی سازی اور منصوبہ بندی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پاکستان میں سیاحت میں متعدد مستند اتھینٹک اور جامعہ اسٹیٹکس کی کمی پالیسی سازی اور منصوبہ سازی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ڈیجیٹل ڈیٹا سسٹمز کی ترقی اور اعداد و شمار کے مؤثر تجربے سے سیاحت کے شعبوں کی بہتری ممکن ہے۔ ڈیجیٹل ڈیٹا سسٹمز کی ترقی اور اعداد و شمار کے مؤثر تجربے سے سیاحت کے شعبوں کی بہتری ممکن ہے۔ پاکستان improves on World Economic Forum Traveler and Tourism Index 2024۔ یہ کہا ہے ورلڈ اکنامک فورم نے۔ پاکستان improves on World Economic Forum Travel and Tourism Index۔ اس کے بعد جینڈر ڈسپیرٹی اینڈ لو پارٹیسپیشن وومن ورک فورس۔ جینڈر ڈسپیرٹی اینڈ لو پارٹیسپیشن وومن ورک فورس۔ پاکستان میں صحت کے شعبے میں خواتین کی شمولیت محدود ہے، جو جینڈر ڈسپیرٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ خواتین کو صحت کے مختلف شعبوں میں مواقع فراہم کرنا معاشی ترقی اور جینڈر ایکویلٹی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 چیلنج ہے وہ ہے کلائمیٹ ولنریبلٹی، موسمیاتی خطرات، جس میں سیلاب ہیں، گلیشیئر ایزٹ ڈسرپٹنگ ٹورزم فلو۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہا ہے، جس سے سیلاب اور گلیشیئر پگھلنے کے واقعات شامل ہیں۔ یہ قدرتی آفات سیاحت کے شعبے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور سیاحوں کی آمد میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ فلڈ جو گلیشیئر جب فلڈ 2022 آیا تھا، جس کی وجہ سے روڈ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا تھا، تو پاکستان موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ یہ تھے کی چیلنجز۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے میجر امپیکٹس آف لمیٹڈ ٹورزم۔ جو سب سے پہلا امپیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے لاس آف فورن لاس آف فورن کرنسی ریونیو، کہ پاکستان کی ٹورزم نہ ہونے کی وجہ سے صحت پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ 2023 میں سیاحتی ٹورسٹ آمدنی میں 40% اضافہ ہوا، جس سے معیشت کو تقویت ملی۔ میں سیاحتی آمدنی میں 40% اضافہ، جس سے معیشت کو تقویت ملی۔ سیاحت کا براہ راست آمدنی کا ذریعہ ہے، لیکن اب آپ کی لمیٹڈ وہ ہوگی، ٹورزم ہوگا تو آپ کی کرنسی ریونیو کم ہوگا۔ انڈر یوٹیلائز انفراسٹرکچر ایئرپورٹس سکردو اینڈ گلگت بلتستان۔ انڈر یوٹیلائز کیونکہ وہاں آپ کی جو ڈومیسٹک فلائٹس بہت کم جاتی ہیں، تو ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو PIA کی ایئر لائنز ہیں وہ ان کو چلانا چاہیے، تاکہ ہماری کنیکٹیویٹی بڑھے۔ جب کنیکٹیویٹی بڑھے گی تو لوکل لوگ بھی آ جا سکیں گے، کیونکہ آپ راول پنڈی سے گلگت بلتستان آپ کو 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر یہی کام ایئرپورٹ کے تھرو کیا جائے تو یہ 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، تو اس کے لیے ان کو یوٹیلائز کرنا، انڈر یوٹیلائز ہو رہے ہیں آپ کے انفراسٹرکچرز۔ ریڈیوس جاب کریشن پوٹینشیل ہاسپٹلٹی اینڈ سروسز۔ ٹورزم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جاب کریشن کا پوٹینشیل ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ لوگ جاب چھوڑ کشمیر کے لوگ، کیونکہ وہاں تو ٹورزم کی وجہ سے انتہائی
ٹورزم بہت زیادہ ہوتا ہے کشمیر میں، لیکن کشمیر کے لوگ جاب ہونے کی وجہ سے پنجاب میں KPK میں چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ کنٹینیو ریجنل پاورٹی اینڈ لیک آف لوکل ڈیولپمنٹ ان ریموٹ ایریاز، جو ریموٹ ایریاز وہاں تو پہلے جو گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی غربت بڑھ رہی ہے، اور لوکل ڈیولپمنٹ بھی ریموٹ ایریاز میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو زندگی گزارنے میں انتہائی مشکل پیش آتی ہے۔ نیگیٹو گلوبل امیج پرسسٹ لمیٹنگ FDI، جب آپ کا ٹورزم نہیں ہوتا تو اور جس سے آپ کی پھر نیگیٹو گلوبل امیج ہے وہ برقرار رہتی ہے، جس سے جو فارن انویسٹر ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ٹورزم ہو نہیں رہا، لوگ ایسے جانا چاہ نہیں رہے، تو میں انویسٹمنٹ لے کے کیسے جاؤں۔ کلچر ہیریٹیج نیگلیکٹڈ ڈیو ٹو فنڈنگ کنسٹرینٹس، کلچر جو ہمارا ہیریٹیج ہے، جو ثقافتی ورثہ ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ان کو پرزرو کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، جو فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ ہمارا نگلیکٹ ہو رہا ہے، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں جب آپ کا لمیٹڈ ٹورزم ہوتا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے گورنمنٹ پاکستان نے کون سی انیشیٹو لیز تاکہ پاکستان کی ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکے۔ سب سے پہلا ہے فری ای ویزا پالیسی۔ حکومت پاکستان نے اگست 2024 میں مفت ای ویزا پالیسی متعارف کرائی، جس کے تحت 126 ممالک کے شہری 24 گھنٹے میں ویزا ایشو کروا سکتے ہیں۔ اس اقدام نے پاکستان کی ٹورسٹ انڈسٹری کو تیز رفتاری سے فروغ دیا، تاکہ ویزا کے پیچیدہ اور طویل عمل کی وجہ سے ٹورسٹ اکثر ہچکچاتے تھے۔ اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں آپ، پاکستان ای ویزا ایپلیکیشن انکریز 50% ٹورسٹ ود ان 6 months۔ پاکستان ای ویزا پالیسی انکریز 150% ٹورسٹ ود ان 6 months۔ اس کے بعد جو دوسرا پاکستان پالیسی جو ہے لانچ آف سلام پاکستان کمپین اینڈ گلوبل ایکسپو پارٹیسپیشنز۔ سلام پاکستان مہم نے یعنی کمپین نے ملک کی ثقافتی، قدرتی اور تاریخی خوبصورتی کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ اس کی بدولت پاکستان کی مثبت گلوبل امیج میں اضافہ ہوا اور بین الاقوامی سیاحوں ٹورسٹ میں پاکستان کی تصویر روشن ہوئی۔ عالمی سیاحوں نے میلوں میں پاکستان کی شہرت کے نئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے۔ اس کا جو فیکٹر ہے نوٹ کریں آپ، پاکستان شو کیسڈ ایٹ ورلڈ ٹریول مارکیٹ لندن 2024 ریزلٹنگ ان 30% رائز ان ٹریول انکوائریز، یعنی جو گلوبل بیٹھے ہیں ٹورسٹ انہوں نے انکوائری شروع کر دی کہ پاکستان میں یہ ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ پاکستان جھوٹ تو نہیں بول رہے، اور انکوائریز کر رہے ہیں تو ایسے تو آئیں گے بھی صحیح۔ اس کے لیے کوڈ نوٹ کر لیں، ٹورزم از دا بیسٹ ایمبیسڈر آف پیس، ٹورزم از دا بیسٹ ایمبیسڈر آف پیس۔ اس کے بعد کیا ڈیولپ آف کوہسار ٹورزم ایکسپریس وے ٹو لنک راولپنڈی مظفر آباد بوسٹنگ ناردرن ایکسیس۔ کوہسار ٹورزم ایکسپریس وے کا منصوبہ شمالی یعنی ناردرن ایریاز کے ساتھ قابلیت کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اہم ہے۔ کوہسار ٹورزم ایکسپریس وے کا منصوبہ شمالی علاقوں کی سیاحت کا سہولت فراہم کرنے کے لیے اہم ہے۔ یہ راولپنڈی سے مظفر آباد کو ملاتا ہے۔ اس سے سیاحوں کے لیے شمالی علاقوں تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ اس نے نہ صرف سیاحت میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔ اس کے لیے آپ ایک فیکٹر نوٹ کر لیں آپ، جو کوسار ڈیولپمنٹ ٹورزم ایکسپریس وے بنائی گئی ہے، کہتا ہے ناردرن پاکستان یعنی جو شمالی پاکستان ہے، شمالی
لیکن نادرن پاکستان saw 20% increase in tourist visit after کوسار ایکسپریس وے کمپلیشن in 2025. یہ منسٹری آف ٹورزم نے کہا ہے. نادرن پاکستان saw 20% increase in tourist visits after کوسار ایکسپریس وے کمپلیشن in 2025. اس کے بعد چوتھا اسٹیپ لیا ہوا ہے کنسٹرکشن آف سکندر اعظم روڈ ٹو پروموٹ گندھارا ٹورسٹ کوریڈور. کنسٹرکشن آف سکندر اعظم روڈ ٹو پروموٹ گندھارا ٹورزم کوریڈور کی تعمیر گنگا ثقافتی راہداری کو فروغ دینے کا باعث ہے. اس راہداری کے ذریعے سیاح قدیم تہذیبوں کی تاریخ کو قریب سے دیکھ سکیں گے. یہ منصوبہ ثقافتی سیاحت کو فروغ دے کر نہ صرف مقامی ورثے کی حفاظت کرے گا بلکہ جاب کریشن کے بھی نئے مواقع فراہم کرے گا. یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق کلچرل کوریڈورز انکریز ٹورسٹ اسٹے ڈیوریشن بائی 40%. کلچرل کوریڈورز انکریز ٹورسٹ اسٹے ڈیوریشن بائی 40%. یہ کس نے کہا؟ یونیسکو نے کہا ہے. پاکستان پانچواں اسٹیپس کون سا لیا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ آف ٹورزم منیمم اسٹینڈرڈ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ ویا PTDC کولیبریشن ود ورلڈ بینک. پاکستان میں سیاحت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے PTDC نے ورلڈ بینک کے تعاون سے کم معیار مقرر کیے ہیں جس کے تحت ہوٹل، رہائش، ہیلپ، گائیڈنس اور سروسز کے معیار کو بہتر بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مقامی افراد کو بھی تربیت دے کر صحت کے شعبے میں ہنرمند بنایا جا رہا ہے تاکہ سیاحت ٹورسٹ کو معیاری خدمات فراہم کی جا سکیں. پاکستان نے کون کون سی پالیسی لی؟ پہلے تو فری ای ویزا پالیسی انٹروڈیوس کرائی، پھر لانچ سلام پاکستان لانچ کیا، ڈیولپمنٹ اور کوسار ٹورزم ایکسپریس کنسٹرکشن کروائی تاکہ جو نادرن ایریاز کو ایزیلی اسیس کیا جا سکے. سکندر اعظم روڈ بنایا تاکہ جو گنگا دھارا ٹورزم کوریڈور ہے اس کے ذریعے بہتر کیا جا سکے، وہاں تک اسیس آسانی ٹائم سیو کیا جا سکے. اور منیمم اسٹینڈرڈز کو ایڈجسٹ کیا تاکہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر ماحول دیا جا سکے. اس کے بعد ہم بات کریں گے گلوبل کیس اسٹڈیز کی. گلوبل کیس اسٹڈیز میں بیسٹ ٹورزم سیکٹر ورلڈ بیسٹ ٹورزم ممالک کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے سوئٹزرلینڈ. سیم لیس انفراسٹرکچر، ماؤنٹین ٹورزم ریجن، ہائی ٹورسٹ ایکسپینڈیچرز. سوئٹزرلینڈ دنیا کی بہترین سیاحتی جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پر اپنی پہاڑی سیاحت کے لیے مشہور ہے. سوئٹزرلینڈ اپنی پہاڑی سیاحت کے لیے مشہور ہے. یہاں کی انفراسٹرکچر سیملیس یعنی مثالی ہیں جس سے جدید سڑکیں، ٹرانسپورٹ اور ہوٹلنگ سہولیات شامل ہیں. پہاڑوں کی خوبصورتی، اسکیننگ، ہائکنگ اور قدرتی مناظر سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں. سوئس سیاحوں کا خرچ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو ملکی معیشت کو مضبوط بناتا ہے. پاکستان کے شمالی علاقے یعنی ناردرن ایریاز جیسے گلگت بلتستان کو اگر سوئٹزرلینڈ جیسا انفراسٹرکچر مل جائے تو یہاں سیاحت کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے. پاکستان کے ناردرن ایریاز جیسے گلگت بلتستان کو اگر سوئٹزرلینڈ جیسا انفراسٹرکچر مل جائے تو یہاں سیاحت کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے. سوئٹزرلینڈ کے بارے میں فیکٹ نوٹ کر لیں آپ. سوئٹزرلینڈ ارنز کماتا ہے اوور 20 ملین اینولی فرام ٹورزم. یہ ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ سوئٹزرلینڈ $20 ملین اینولی سے ٹورزم سے کماتا ہے اور ہماری اتنی ٹوٹل ایکسپورٹس ہوتی ہیں. نمبر 2 پہ ہے وہ ہے نیوزی لینڈ. افیکٹو برانڈنگ اینڈ سیفٹی، پریسیز اینڈ وزٹر ایکسپیرینس. نیوزی لینڈ نے اپنی سیاحتی برانڈنگ بہت مؤثر طریقے سے کی ہے. ٹورزم برانڈنگ بہت اچھے طریقے سے کی ہے جہاں قدرتی مناظر، ایڈونچرل کھیل اور ثقافتی تجربے پیش کیے جاتے ہیں.
وہاں کی حکومت نے ٹورسٹ کی حفاظت کو اولین ترجیح دی ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے ٹورسٹ کی حفاظت کو اولین ترجیح دی ہے، جس کی وجہ سے سیاح یہاں آرام دہ اور محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ٹورسٹ کو بہترین تجربات فراہم کرنے کے لیے سروسز اور سہولیات بہتر کی گئی ہیں۔ پاکستان کو بھی اپنی برانڈنگ پر توجہ دینی چاہیے اور سیاحوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنانا چاہیے تاکہ صحت میں اضافہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ نیوزی لینڈ کے لیے نیوزی لینڈ رینک ٹاپ فار ٹورسٹ سیفٹی اینڈ گلوبل ٹریول انڈیکس، کہ نیوزی لینڈ رینک ٹاپ فار ٹورسٹ سیفٹی ان گلوبل ٹریول انڈیکس، نیوزی لینڈ سے رینک کر رہا ہے کہ وہ اس نے سیفٹی پولیسز پر ٹاپ کیا ہوا ہے، سیفٹی پولیس ان کی سخت ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کوسٹا ریکا، ایکو ٹورزم سکسیس، بایوڈائیورسٹی پروٹیکٹڈ اینڈ سسٹینیبل انکم۔ کوسٹا ریکا نے ماحول دوست یعنی انوائرمنٹل ٹورزم میں کامیابی حاصل کی ہے، جہاں جنگلات اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس ملک کی معیشت کا ایک اہم حصہ ماحولیاتی سیاحت یعنی ایکو ٹورزم ہے۔ کوسٹا ریکا نے پائیدار سیاحت کے ذریعے نہ صرف ماحول کو بچایا بلکہ مقامی لوگوں کو بھی روزگار فراہم کیا۔ پاکستان کے ساحلی علاقے اور جنگلات بھی اگر اسی ماڈل پر ترقی کریں تو مقامی معیشت اور ماحول دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کوسٹا ریکا کے بارے میں آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ کوسٹا ریکا ایکو ٹورزم کنٹریبیوٹس 5.8% ٹو جی ڈی پی۔ کوسٹا ریکا ایکو ٹورزم کنٹریبیوٹس 5.8% ٹو جی ڈی پی، اتنا ہمارا ٹیکس کٹھن میں جتنا وہ کوسٹا ریکا صرف ٹورزم سے کما رہا ہے۔ پاکستان کی پولیسز کون سے میں کیا امپرومنٹ کیا جا سکتی ہے اور کون سی کیس سٹڈیز ہیں اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ان سب کا مکسچر کرنے کے بعد ابھی ہم بتائیں گے ریکمنڈیشنز کہ پاکستان میں اگر ٹورزم کو سسٹینیبل بنانا ہے تو پاکستان کو کیا کیا ریکمینڈ کرنے چاہیں گے، کیا پریکٹیکل سولوشنز ہیں، وے فارورڈز ہیں۔ سب سے پہلا ہے ایکسپینڈ ویزا آن ارائیول اینڈ ای گیٹ ایکسیس ٹو مور کنٹریز۔ ایکسپینڈ ویزا آن ارائیول اینڈ ای گیٹ ایکسیس ٹو مور کنٹریز۔ ویزا آن ارائیول اور ای گیٹ کی سہولیت کو مزید ممالک تک پھیلانے سے پاکستان کی سیاحت میں اضافہ ہوگا۔ آسان ویزا پالیسی سیاحوں کی تعداد بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، پاکستانی کو ٹورسٹ نقشے پر نمایاں کرتی ہے۔ یہ ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی کوٹ ہے، نوٹ کر لیں آپ۔ کنٹریز ود ایزیئر ویزا پالیسیز وٹنس اپ ٹو 30% مور ٹورسٹ ارائیولس۔ کنٹریز ود ایزیئر ویزا پالیسیز witness up to 30% more tourist arrivals۔ نمبر 2 ہے انویسٹ ان روڈز اینڈ ایئرپورٹ کنیکٹیویٹی۔ پاکستان کے ناردرن اور دیگر علاقوں میں سڑکوں اور ہوائی اڈوں کی بہتری سے ٹورسٹ کا سفر آسان و محفوظ ہوگا۔ بہتر کنیکٹیویٹی سے نہ صرف ٹورزم بڑھے گا بلکہ مقامی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ یہ ورلڈ بینک کیا کہتا ہے یہ انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی کے بارے میں؟ امپرووڈ انفراسٹرکچر کین انکریز ریجنل ٹورزم ریونیو بائی 40%۔ Improved infrastructure can increase regional tourism revenue by 40%، یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے۔ تیسرا جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے بلڈ اے نیشنل ٹورزم ڈیٹا پلیٹ فارم۔ قومی سیاحت ڈیٹا پلیٹ فارم کی تشکیل سے حکومت کو بہتر معلومات میسر ہوں گی جو پالیسیاں بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ چیلنج تھا کہ وہاں ہمارا نیشنل ٹورزم ڈیٹا پلیٹ فارم نہیں ہے، تو جس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان جو اپنا بجٹ ہے اپنے فنڈز ہیں وہ مختصر کرنے میں اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اگر ڈیٹا ہوگا تو اس کے مطابق جہاں ضرورت ہوگی وہاں انویسٹ کرے گا۔
شواہد پر مبنی پروفز پر مبنی پالیسی سازی سے وسائل کو بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں، کنٹریز ود اسٹرانگ ٹورزم ڈیٹا سسٹم ہیو 50% بیٹر پالیسی آؤٹ کمز۔ کنٹریز ود اسٹرانگ ٹورزم ڈیٹا سسٹمز ہیو 50% بیٹر پالیسی آؤٹ کمز۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے ریکمنڈیشن وہ ہے انکریج فیمیل پارٹیسپیشن انکلوسیو ورک فورس پالیسیز۔ صحت کے شعبے میں خواتین کی شرکت بڑھانے سے نہ صرف معاشی فائدے ہوں گے بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ اتھینٹک پالیسی سے کام کی جگہ پر اسٹیبلٹی اور صحت کی خدمات میں معیار بہتر ہوگا۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں جو جینڈر پارٹیسپیشن فیمیل پارٹیسپیشن کی بات کر رہا ہے، امپاورنگ وومین ان ٹورسٹ پلیٹفارمز ٹرانسفارم کمیونٹیز۔ امپاورنگ وومین ان ٹورزم ٹرانسفارمز کمیونٹیز، یہ یونین وومن نے کہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن وومن آرگنائزیشن کے مطابق امپاورنگ وومین ان ٹورزم ٹرانسفارمز کمیونٹیز۔ نمبر 5 پہ جو ریکمنڈیشن وہ ہے اسٹرینتھن کلائمیٹ ریزیلینس ویا انفراسٹرکچر اڈاپٹیشنز ان فلڈ پرون زونز۔ سیلابی علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے سے ٹورسٹ سرگرمی ایکٹیویٹیز متاثر نہیں ہوں گی۔ سیلابی علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے سے جو ٹورسٹ ایکٹیویٹیز متاثر نہیں ہوں گی۔ سیاحت کے لیے ضروری ہے کہ ماحولیات سے ہم آہنگ منصوبے بنائے جائیں، یعنی ان کے مطابق منصوبے بنائے جائیں جو قدرتی آفات سے نقصان کم سے کم ہو، تاکہ قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹر سے نقصان کم سے کم ہو۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں، کلائمیٹ ریزیلینس انفراسٹرکچر، کلائمیٹ ایسا انفراسٹرکچر جو کلائمیٹ کے اثر کو کم کرے یا اس سے کم لمیٹڈ متاثر ہو۔ کلائمیٹ ریزیلینس انفراسٹرکچر ریڈیوسز ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ٹورزم losses by 40%۔ Climate resilient infrastructure reduces disaster related tourism losses by 40%۔ یہ گلوبل کیس اسٹڈی نوٹ کر لیں، پوائنٹ کر لیں۔ نیدرلینڈز فلڈ ڈیفینس پروٹیکٹ کی ٹورزم زونز افیکٹولی۔ نیدرلینڈز فلڈ ڈیفینسز پروٹیکٹ کی ٹورزم زون افیکٹولی۔ نمبر 6 پہ ریکمنڈیشن وہ ہے پرموٹ سسٹینیبل کمیونٹی اون ایکو ان ٹورزم وینچرز۔ مقامی کمیونٹی کی ملکیت اور انتظام میں ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے سے قدرتی وسائل محفوظ رہیں گے۔ مقامی کمیونٹی کی ملکیت اور انتظام میں ماحولیاتی ٹورزم کو فروغ دینے سے قدرتی وسائل محفوظ رہیں گے۔ مقامی افراد کو روزگار ملے گا، اس سے مقامی ثقافت اور ماحول کی حفاظت ہوگی۔ اس سے مقامی ثقافت اور ماحول کی حفاظت ہوگی۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں، کوسٹا ریکا ایکو ٹورزم آر رن بائی لوکل کمیونٹیز ود گریٹ سکسیس۔ 5.8% آف GDP اکٹھا کرتا ہے ایکو ٹورزم سے۔ کوسٹا ریکاز ایکو ٹورزم آر رن بائی لوکل کمیونٹیز ود گریٹ سکسیس۔ نمبر 7 جو پاکستان کی ریکمنڈیشن ہے وہ ہے لانچ گلوبل برانڈنگ کمپینز، کوالٹی انشورنس اسٹینڈرڈز اینڈ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس۔ پاکستان کی سیاحت کی عالمی سطح پر برانڈنگ معیار کی ضمانت اور پبلک پرائیویٹ شراکت داری کے ذریعے مارکیٹ میں مقام بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاحت کی عالمی سطح پر برانڈنگ معیار کی ضمانت اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مارکیٹ میں بہتر مقام بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے سرمایہ کاری انویسٹمنٹ، سیاحوں کی تعداد اور ملکی تصویر بہتر ہوگی۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں، افیکٹو برانڈنگ کمپینز، جیسے اسلامیہ پاکستان کا ہمارا تھا،
Effective branding campaigns can boost tourism revenue by up to 35%. Effective branding campaigns can boost tourism revenue by up to 35%. پاکستان کو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا ریکمنڈیشن ہے؟ پہلے تو وہ ایکسپینڈ ای ویزا آن ارائیولس، انویسٹ اینڈ فروڈ اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، نیشنل ٹورزم پلیٹ فارم ڈیٹا بنائے جس کے ذریعے میں پتہ چلو کہ کہاں پر کتنے ٹورسٹ آتے ہیں تو اس کے لیے کتنا کچھ یہاں انویسٹ کرنا چاہیے. فیمیل پارٹیسپیشن کو امپروو کرنا چاہیے، جس سے جینڈر ایکویلٹی ہوگی، اور جو فورن فیمیل ٹورسٹ آتے ہیں ان کو ایک وہ اپنا پن محسوس ہوگا، کیونکہ فیمیل کے ساتھ ہی اچھا بیہیو کر سکتی ہے، اچھا سیفٹی سیکور محسوس کرتی ہے. کلائمیٹ انفراسٹرکچر بنایا جائے، سسٹینیبل کمیونٹی ہو، یعنی لوکل کمیونٹی کو ٹرانسفر کر دی جائے تاکہ وہ اس کو بہتر سے مینیج کر سکیں، اور گلوبل برانڈنگ کمپین چلایا جائے، اسلامی پاکستان نے چلائی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش یعنی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس میں کہاں ہم ویڈیو کو امپروو کر سکتے تھے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سے ٹاپک پر نیکسٹ ویڈیو چاہیے جو اسی طرح ڈیٹا فیکٹس اور فیکٹس فل ہو. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے شیئرنگ از کیئرنگ، اور ہمارے چینل دا لرنر گروپ کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. والسلام.